नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद और मैं सैयद हैदर जाफ़री साहब के पास मौजूद हूं। जाफ़री साहब से हम प्रेडिक्शन लेते रहते हैं, लेकिन जाफ़री साहब एक हमें टाइम बताते हैं, ऐसा टाइम जो कबूलियत का होता है। अल्लाह ताला ने जो सितारों की हरकत है उसी के अंदर से कुछ ऐसा सिलसिला कार रखा होता है। जिस तरह हम आम जानते हैं या कहा जाता है, सुनने में आता है 24 घंटों में कोई एक वक्त होता है जो कबूलियत का वक्त होता है, और मुहर्रम का जब महीना हो तो उसमें कबूलियत की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। जाफ़री साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर थैंक यू सर। आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुहर्रम के हवाले से आप कुछ गाइड करेंगे। सर प्लीज़ अब आप जी मुझे याद है आपसे मैंने ये कहा था कि मुहर्रम के हवाले से आपको एक तरीका बता देता हूँ, लेकिन आपने जो इंट्रो में साथ की बात की, मैं पहले उसकी वजाहत कर दूँ कि साथ होती क्या है। अल्लाह ने इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया है, यानी अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक का नाम इंसान है। अल्लाह जितनी शदीद तरीन मोहब्बत कर सकता है ना, वो इंसान से करता है। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी माँ की, तो माँ की मोहब्बत कई गुना ज़्यादा, उर्फ़ आम में 70 माओं से ज़्यादा, वो अल्लाह इंसान से करता है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि इंसान को कोई तकलीफ़ हो, महशर के रोज़ उसको कोई तकलीफ़ हो। वो हर तरह से अपने अंबिया भेजता रहा है, औलिया भेजता रहा है, लोगों की गाइडेंस करता रहा है कि किसी तरह लोग सीधे रास्ते पे आ जाएं और किसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर के वफ़ादार बन जाएं। कलमे के दो हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी दीन मुकम्मल नहीं होता जब तक रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर ईमान ना हो। अब जिस पे ईमान लाना है उसके बारे में अल्लाह कुरान पाक में ये पैगाम देता है कि या रसूलल्लाह इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत रखना। पंजाबी की एक कहावत है, वो कहते हैं कि जी कमियां दी खुशी ते गमी मालकां दे नाल हुंदी है। अगर हम रसूलल्लाह का कलमा पढ़ते हैं तो उनकी इताअत, उनकी मोहब्बत, उनसे प्यार, उनकी औलाद से प्यार, उनके घर से प्यार, यानी जिससे रसूलल्लाह ने मोहब्बत की उससे मोहब्बत हमारे लिए वाजिब है। ठीक है। अब जो साथ आती है, इसी तरह अल्लाह ने इंसान के लिए हर महीने में हम जब एनर्जी को पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम ये देखते हैं कि दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी फ़लाँ वक़्त पे, मोस्ट टेम्परेचर इस वक्त पे होगा और सबसे कम इस वक्त पे होगा। इसी तरह हम जब महीने का जायचा देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा किस वक्त होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी किस वक्त होगी। जिस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है ना, उस वक्त इंसान अपने अल्लाह के करीब हो सकता है। फिर हम उस साथ के बारे में कहते हैं कि ये साथ जो है इस टाइम के ऊपर फ़लाँ इबादत कर लें, फ़लाँ सूरत इसके साथ मैच करती है, फ़लाँ जो है वो सदका दे दें और ये पढ़ लें, तो आपके अंदर जो अपनी अंदर का मौसम है वो बाहर के यानी होराइज़न के मौसम के बराबर हो जाएगा। यानी आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी कि आप उस पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे फौरी तौर पे। यानी वो काम जो आप पूरा महीना नहीं कर सके वो आप उस 3, 4, 5 घंटे में कर लेंगे। अब ये जो साथ है उसके बारे में तो मैं बताता हूँ, अगस्त की साथ है, वो अगस्त की डेट बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। और मुहर्रम जो है ये वो महीना है कि अरब में जब इस्लाम नहीं था तब भी इस महीने में जंगें रोक दी जाती थी। बिल्कुल। ये वो महीना था कि जिसको जो है वो हराम यानी हुर्मत वाला करार दिया गया था। ये हुर्मत वाला महीना इस्लाम से बहुत पहले से दीन इब्राहिमी से राइज था। इसी मुहर्रम के महीने में जिसमें जंगें रोक दी जाती हैं, इसी महीने में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा घर शहीद कर दिया गया।
اسی مہینے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ ہاتھ ڈالا گیا. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی اولاد کی چادریں کھینچی گئیں. اب یہ کتنا کہ بڑا سانیہ ہے, کتنی کہ بڑی اس کی اذیت ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی اس کا بیان کرتے رہیں, یہ بیان نہیں ہو سکتا. اب میں ایک اور اس کا چیپٹر دیکھیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہے نا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے قرآن پاک جو ہے اس کو نازل کیا نا. اللہ خود کہتا ہے نا, لولاک لما خلقت الافلاق, کہ سرکار ہم آپ کو نہ بناتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے. تو یہ کائنات جس کے لیے تخلیق کی گئی ہے اس کے گھر کی حرمت کیا ہوگی, اور وہ حرمت جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میں اس اجر رسالت کے بدلے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا حیا کرنا. اب وہ گھر کہ جن کی حرمت, جن کا پردہ, جن کے جو ہے وہ پردے فرشتوں نے نہیں دیکھے تھے, اگر ان کے سر سے چادریں اتاری جاتی ہیں. میں قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں, قتل وراثت ہے اس گھر کی, شہادت وراثت ہے اس گھر کی. ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے لے کے رسالت مآب سے لے کے امام مہدی آخر الزمان تک وہ وراثت ہے ان کے گھر کی. ان کی اصل چیز تھی ان کی حیا, ان کا گھر, ان کا پردہ. تو اس کی حرمت کا احساس کرنا. اب محرم کی آپ نے بات کی ہے, ایک طریقہ میں نے عرض کیا, اپنے چینل پہ بھی عرض کیا, میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچے کم از کم یہ بات پہنچ جائے, کسی ایک کے دل تک پہنچ گئی میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. میں کم از کم اللہ کے سامنے یہ کہنے والا بنوں گا کہ مالک میں نے اپنا پیغام دے دیا تھا, میں پیغام ہی دے سکتا تھا, اس کے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتا. اب یہ سمجھیں, جس چادر کے سر سے اتارنے کا قہر, غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بیتی, اس کے انجام کا, اس کے عذاب کا اندازہ نہیں نہ لگایا جا سکتا. اسی طرح اس چادر کو پیش کرنے کی اجر کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے. ایک طریقہ ہے جو ہمارے خاندانوں میں رائج ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو بتا دوں, ہمارے گھروں میں رائج ہے. کوئی ایک چادر جتنی آپ آسانی سے لے سکتے ہیں, جتنی اپنی والدہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, جتنی کا آپ اپنی استطاعت کے مطابق لے سکتے ہیں. ایک چادر, زیادہ نہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تمام مستورات کے نام کی, تمام انبیاء کے جتنے گھر ہیں ان کی جتنی مستورات ہیں ان کے نام کی چادر لیں. سادات کے گھر میں, کوئی بھی سادات کا کسی کا بھی گھر ہے, کسی بھی طرح ان کو عزت کے ساتھ وہ چادر پیش کر دیں. کسی کلر کی بھی پیش کر دیں, کسی طرح کی بھی پیش کر دیں, کتنی قیمت کی پیش کر دیں. اللہ اور رسالت مآب کو آپ کی قیمت سے غرض نہیں ہے, اللہ اور رسالت مآب کو آپ کے دل اور آپ کی نیت سے غرض ہے. وہ چادر پیش کر دیں, پیش کر کے آئیں, 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, درود پاک پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اور صرف اتنی عرض کر دیں جس مرضی زبان میں, عربی میں, فارسی میں, ان کو ساری زبانیں آتی ہیں, کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. ہم چادریں کھینچنے والے نہیں, چادریں دینے والوں میں سے ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے نہیں, ہم بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ کرنے والے ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں, اور اگر ہو سکے تو کسی ایک کو کھانا کھلا دیں. زندگی میں ایک بار یہ کام کر لیں, یہ محرم کا مہینہ ہے, اس میں کر لیں, بہت اچھا ہے. زندگی میں ایک بار کر لیں, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا اجر کیا ہوگا. اگر قربانی کا جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی قربانی آپ کو پل صراط کے پل سے پار کرا سکتی ہے نا, تو محشر کے دن جس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا نا, اس چادر کا سایہ آپ کے اوپر ہوگا. جس وقت میں پوری کائنات جو ہے وہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگی, یہ چادر
ایک رحمت کا سائبان بن کے آپ کے اوپر ہوگی. آپ کو اس چادر کے اجر کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا درد محسوس کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تکلیف کو محسوس کریں, اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ چادر رسول اللہ کی اولاد کے گھر میں کسی کو بھی پیش کرتے ہیں. پھر دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے. یہ اس محرم کا میرا پیغام بھی ہے. یہ اس محرم میں ایک کام یہ کر لیں. ساتھ کی بات اس وقت جو کیفیت ہو گئی ہے وہ شاید میرے سے وہ بعد میں کرتے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو ساتھ کی میں ویڈیو اس کے بعد کر لیتا ہوں. لیکن ابھی جو میں نے کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگہ دیں, ان کے گھر کی محبت کو جگہ دیں, ان کی اولاد سے پیار کریں. رسول اللہ نے جس سے محبت کی اس سے محبت کرنا واجب ہے. جو رسول اللہ کے دشمن رہے ان کو دشمن رکھنا واجب ہے. دین کی بنیاد صرف اور صرف بڑی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. اس میں کسی قسم کی تحریف, کسی قسم کا اضافہ, کسی قسم کی گستاخی ناقابل قبول ہے. اور جن سے رسول اللہ نے محبت کی ان سے محبت واجب. جن سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء نے محبت نہیں کی یا وہ رسول اللہ کے دشمن رہے ان سے دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے واجب. باقی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے بعد میں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, محرم کا مہینہ ہے, سب سے بڑا جو صدقہ بتا دیا, میرا خیال اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا. یہ صدقہ نہیں ہے جی, یہ سادات کو صدقہ نہیں لگتا. سادات کے گھروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سادات کے لیے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ سیداں نو بھوک بھی لگدی ہے, پیاس بھی لگدی ہے, لیکن نہ انہوں نے زکوٰۃ لگدی ہے نہ صدقہ لگتا ہے. صدقے سے مراد صدقہ تو کسی کو یہ گفٹ ہے, یہ تحفہ ہے, ہدیہ ہے. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کے گھرانے کے لیے ایک تحفہ ہے. تحفہ ہے, کوئی شک نہیں. یہی آج کا پیغام ہے. اسی مہینے میں یہ تحفہ دیں. اسی کے ساتھ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.